قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت معراج کے واقعے کا ذکر اس حصہ مبارکہ کے اندر کرتے ہیں، اور یہ معراج کا واقعہ اس رجب کے مہینے میں پیش آیا، تو معراج کو رجب کے مہینے کے ساتھ ایک نسبت ہوتی چلی گئی۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے ایک حصے میں۔ سب سے پہلے اللہ تعالی اپنی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں، پھر ان لوگوں کے عقیدے کو رد فرماتے ہیں جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک انسان ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ساری مخلوقات سے افضل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عبد کہہ کر پکار رہے ہیں۔ پھر جب یہ معراج کی بات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے دو حصے بنتے ہیں۔ ایک حصہ بیت اللہ سے بیت المقدس کا، ایک حصہ بیت المقدس سے آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کا۔ علماء لکھتے ہیں بیت اللہ سے بیت المقدس کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے آسمانوں کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ بیت اللہ سے بیت المقدس کے سفر کی دلیل قرآن کریم میں موجود ہے، اور بیت المقدس سے آسمانوں پر جانے کی دلیل احادیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب معراج کی رات میں سفر کر رہا تھا